تیری بیوی لپسٹک لگا کر لالی پاؤڈر لگا کر سج کر سنور کر کے بازار جایا کرتی تھی، خوبصورت ساڑی پہن کر اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی، تو نے اپنی بیوی کو کبھی روکا کہ نہیں روکا؟ تیری جوان بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے بازار میں گھوما کرتی تھی، تو نے اپنی بیٹی کو کبھی منع کیا کہ نہیں کیا؟ تیری بیٹی اپنے فوٹو کو انسٹاگرام پہ ڈالا کرتی تھی، تیری بیٹی اپنے فوٹوز فیس بک پر ڈالا کرتی تھی، تیری بیٹی رات کو 2-2 بجے تک غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، تو رات میں تہجد پڑھا کرتا تھا، تو فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا، تو نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا؟ تو نے ایک باپ ہونے کی ذمہ داری کتنی نبھائی؟ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو تم میں سے ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں میرے بھائی، ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی خراب ہو چکے ہیں۔ 2-3 دن پہلے میرے پاس میسج آیا، مہاراشٹرا کے اندر ایک بہت مشہور شہر ہے ناگپور میں صوفیہ نام کی مسلمان لڑکی شادی کر رہی ہے بھونیشور نام کے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ لڑکی کا نام صوفیہ ہے، لڑکے کا نام بھونیشور ہے۔ لڑکی مسلمان گھر کی، لڑکا غیر مسلم گھر کا، ہندو گھر کا۔ شادی کا کارڈ چھپ رہا ہے اور شادی کے کارڈ پر باقاعدہ ہندو ریتی رواج سے ویواہ کی بات کہی گئی ہے اور اوپر اوم گڑیشائے نمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کی مسلمان لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر کے کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور پھر اس کے دھرم کو سویکار کر رہی ہے اور اسلام کو تیاگ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، تو کیا یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق میں نہیں بنا سکتے۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو گریجویشن کرا دیا، ہم نے کالج میں پڑھایا، ہم نے یونیورسٹیز میں پڑھایا، ہم نے اس کو بڑی اعلیٰ تعلیم تو دلائی، مگر ہم نے اس کو دین کے نام پر کیا سکھایا؟ ہم نے بہت بڑا اگر ہم نے تیر مار لیا، ہم نے کسی حافظ صاحب کو پکڑ لیا، کسی مولوی صاحب کو پکڑ لیا، مولوی صاحب میری بیٹی کو قرآن پڑھا دیجئے، مولوی صاحب 1 گھنٹے کی ٹیوشن کرنے لگے اور آپ کی بیٹی کو قرآن انہوں نے پڑھا دیا۔ آپ کی بیٹی نے قرآن کو پڑھا تو، لیکن رٹو طوطے کی طرح آپ کی بیٹی نے قرآن کو پڑھا، اسے قرآن کی کسی آیت کا مطلب نہیں آتا، اس نے قرآن کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن کو کبھی جانا ہی نہیں، اس نے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ تو لیا، مگر قرآن میں پردے کا حکم دیا گیا، یہ آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں۔ قرآن میں نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا، یہ آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں۔ قرآن میں زنا کو دنیا کا بہت بڑا گناہ کہا گیا، آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں۔ قرآن میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کی بیٹی نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ قرآن میں یہ کہا گیا کہ جب تم گھر سے نکلو تو اپنے آپ کو پردے میں، اپنے آپ کو حجاب میں، اپنے آپ کو برقعے میں تم چھپا کر کے نکلو۔ آپ کی بیٹی کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں پکڑے گا نہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی؟ آپ نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا تھا؟ کتنا پڑھایا؟ ارے ہمارے یہاں تو پھر بھی چلو غنیمت ہے، مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے۔ یہاں کسی نے بتایا کہ پوری مسجد میں 5 ٹائم عورتیں آتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ 5 ٹائم آپ کے گھر کی عورتیں مسجد میں آئیں یا نہ آئیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور امام صاحب بڑی محنت کر کے آدھا گھنٹہ کی تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، میرے بھائی آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے کم سے کم جمعہ کے دن ضرور انتظام ہونا چاہیے، تاکہ ہفتے کے ایک دن کم سے کم آپ کے گھر کی عورتیں اسلام کی باتوں کو سمجھ سکیں۔